السلام علیکم. منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ, اور یہ آواز ہے FM 98.6 کی. سامعین خیریت سے ہوں گے, انتظار کر رہے ہوں گے کہ منزل کا مسافر آئے. انتظار کی گھڑیاں ختم, اور آج کے منزل کے مسافر ایک بڑے ہی زبردست انسان. بڑے دنوں سے میں ایک قرض سا محسوس کر رہا تھا, میرا دل کر رہا تھا کہ ان کو اپنے پروگرام میں بلایا جائے, ان سے ریکویسٹ کی جائے. ان کی محبت کے انہوں نے ہماری عرضی کو قبول کیا اور ہمارے پروگرام میں آ گئے. آج کے منزل کے مسافر ایک شاندار انسان کامران شفیع صاحب, آپ میرے دوست بھی ہیں. سب سے پہلے تو ان کے تعارف میں خاص بات یہ ہے, ساتھ ہی ساتھ ورلڈ پریس گرو ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو ان سے فری لانسنگ کے ایک زبردست ٹرینر. اگر صحیح کہوں تو استاد, کمال کے استاد ہیں. بہت کچھ انہوں نے سکھایا, بہت کچھ دیا. اگر ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سن رہے ہوں گے تو مجھے سیکنڈ کریں گے, وہ کہیں گے قاسم صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. یہ کامران صاحب, ہمارا سارا جو پروگرام ہے یہ دراصل اس سوسائٹی میں وہ تمام اچھے لوگ جو کام کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک پازیٹیوٹی کی تحریک چلنی چاہیے. تو شاید یہ اس کا پہلا قطرہ ہی ثابت ہو پروگرام ہماری گفتگو, اسی لیے کاوش ہے. آپ کا سارا سفر جو ہے وہ آئی ٹی کے ساتھ, اور آپ کے سامنے دنیا میں یہ انقلاب آیا, جو کہتے ہیں گلوبل ولیج بن گیا, انٹرنیٹ اتنا فاسٹ اور سپیڈی ہو گیا, سارے گیجٹس آ گئے, رابطہ کرنا, پھیلانا, بنانا اور چیزوں کو آسان کرنا جو ان سے وہ ممکن ہو گیا. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوا. یقیناً جو اب آ رہا ہے اس کے لیے جو الفاظ ہیں, جو چیزیں ہیں وہ بڑی مشکل ہیں. آپ کے تو سامنے کمپیوٹر سے یہ ساری دنیا, فری لانسنگ تک آج تک کا سفر. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کہانی بتائیے کہ کیسے آپ پڑھے, پھر اس طرف آئے اور آج ماشاءاللہ سے ایز اے ٹرینر, فری لانسر ٹرینر سرو کر رہے ہیں. شاہ صاحب تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ایکچولی 1994 میں فرسٹ ٹائم میری انٹریکشن ہوئی تھی کمپیوٹر کے ساتھ, جب وہ بڑے بھائی فیکٹری کے لیے ایک کمپیوٹر لے کے آئے, تو فیکٹری میں اکاؤنٹس کے سلسلے کو یوز کرنے کے لیے. تو وہ ایک بڑا ہوا تھا کہ اس کے لیے اسپیشلی اے سی انسٹال کیا گیا, اور وہ ایک اکاؤنٹنٹ ایسے ہمارے پاس ہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر میں بڑے اچھے کام کر کے دوں گا. تو وہ لوگ اسے یوز کیا کرتے تھے. ان کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی کہ وہ انہیں دیکھتے ایک لگتا تھا کہ ایک ایسا بڑا نفیس سا کام ہے, صاف ستھرا سا بیٹھ کے کرنے والا, اور وہ روم میں کسی کو آنے بھی نہیں دیتے. سو وہاں سے کمپیوٹر کو تھوڑا سا دیکھنے کا اتفاق ہوا, اس کو یوز کیا. اس زمانے میں فلاپیز بھی ہوا کرتی تھی, وہ پیپر فلاپی یوز کیا کرتے تھے. تو وہ آئے دن کبھی کوئی فلاپی خراب ہو گئی, کبھی کچھ ہو گیا. پھر ہارڈ ڈسک کا زمانہ آیا, ہارڈ ڈسک دیکھی کہ ہارڈ ڈسک کیا ہے. وہ 40 MB 80 MB کی ہارڈ ڈسک ہم نے اچھے ہزاروں روپوں میں خریدی. تو وہ ایک وہ ایرا چل رہا تھا. اور 94 میں ہی میں لاہور آ گیا. ساہیوال, بیسیکلی ہم ساہیوال سے بلانگ کرتے ہیں, اور میرے فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سارا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے, ٹریکٹر اسپیئر پارٹس مینوفیکچرنگ سے ریلیونٹ. تو میٹرک کے دوران ہی میں لاہور آ گیا اور یہاں پہ آیا ہوں. تو یہاں پہ بس ہاسٹل لائف, اور اس کے علاوہ ICS کی میں ایڈمیشن لیا. ICS پیشن تھا کہ اس وقت ICS نیا سٹارٹ ہوا, پیٹرومین انسٹیٹیوٹ ہوا کرتا تھا, اس میں سٹارٹ کیا گیا. اس کو جب جوائن کیا تو وہ مزہ تو بہت آ رہا تھا, سیکھنے کا بھی, کمپیوٹر سے ایک رغبت بھی تھی. پھر درمیان میں کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے کہ مجھے ICS ڈراپ کرنا پڑا, اور پھر میں واپس ساہیوال سٹی پہ چلا گیا, کیونکہ وہ کچھ ایسی ریزنز بن گئی. تو وہاں پہ جب گیا ہوں, وہاں پہ میں نے کامرس لائن میں ایڈمیشن لے لیا, C.Com D.Com جو ہے. تو وہ 2 سال میں نے وہ کیا, اور IT سے جو کٹ آف ہونے والی سچویشن تھی, لیکن کمپیوٹر یوز کرتے تھے چیٹ پرپز کے لیے, چیٹنگ کی جاتی تھی اس کے اوپر, یا ای میلز کر لی, بس اسی پرپز کے لیے وہ گھر میں یوز کر رہے تھے. تو ہوا یہ کہ میں اور میرے دوست نا بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آئے اپنا کوئی NOC وغیرہ کے لیے. تو جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ سامنے اس کے بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بالکل اپوزٹ ہے مون مارکیٹ. تو وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ایک صاحب نے نا لکھ کے لگایا ہوا تھا یاہو انٹرنیٹ کیفے. اچھا. تو وہ یاہو ایسا لگا کہ یاہو کمپنی کا یہ ایک سیٹ اپ ہے یہ پاکستان میں. تو وہاں پہ چلے گئے, وہاں پہ گئے نا, تو وہاں سے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جی, میں تھوڑا سا کیوریس ہوں اس حوالے سے کہ یہ چیزیں چلتی کیسی ہیں.
تو میں نے ان صاحب سے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیسے اس کو یوز کرتے ہیں, مینٹین کیسے کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ایک ہی انٹرنیٹ کنیکشن ہے اور اس سے آگے ہم یہ 8-10 کمپیوٹرز چلا رہے ہیں. تو یہ ایک نئی بات تھی کہ ایک انٹرنیٹ کنیکشن لے کے آپ 8-10 کمپیوٹر چلا سکتے ہیں. سو واپس جب ساہیوال پہنچا تو دوستوں کو بولا کہ یار ایک انٹرنیٹ کنیکشن سے 3 کمپیوٹر چل سکتی ہیں, 4 چل سکتی ہیں. تو ہم سب ایک ہی گلی میں 3 دوست رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ ہم علیحدہ علیحدہ انٹرنیٹ کے پیسے پے کرتے ہیں اور وہ کارڈز ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. گھر والے ڈانٹتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے فون لائن بزی کی ہوئی ہے. تو کیا کیا جائے کہ اس کو نا ہم اپنا ایک کنیکشن کر کے نا تو اس کی نیٹ ورکنگ کر لیتے ہیں. اچھا جی. سو وہ نیٹ ورکر کو بلایا, وہ نیٹ ورکر آیا, لیکن اس نے ہم سے اس وقت زمانے میں اچھا چارج کیا. جب اس نے آ کے نیٹ ورکنگ کی تو اس نے کہا کہ ڈسٹینس بہت زیادہ آپ کے گھروں کا. اچھا جی. تو نیٹ ورکنگ ہو نہیں پائے گی. وہ اولڈ ٹائپ کی نیٹ ورکنگ تھی. ٹھیک ہے. سو کیا جی, اچھا بیٹھنا بھی کٹھے ہے اور اب بندے کو بلا بھی لیا, پیسے بھی خرچ کر لیے. تو کیا جائے, تو ہم نے ایک اپنے ڈرائنگ روم کا حصہ تھا, وہاں پہ اب 3 کمپیوٹر رکھ لیے اکٹھے, یعنی دوستوں نے بھی یوز کرنا تو یہیں پہ آگے کریں گے. تو وہاں پہ ہم نے اس سے نیٹ ورکنگ کروا لی. اور جب یوز کرنا ہوتا تھا تو ایوننگ میں 3 کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں, 3 دوست بیٹھے کام کر رہے ہیں, وہ چیٹنگ کر رہے ہیں. تو وہ بیٹھے بیٹھے گھر والوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا تمہارے دوست آ جاتے ہیں گھر میں اور مہمان آتے ہیں تو بڑی ٹربل ہوتی ہے. اب کیا جائے. تو چھوٹا ایریا ہے ساہیوال, وہاں پہ ہم نے ایک 600 روپیہ ماہانہ پہ ایک دکان کرائے پہ لے لی. اچھا جی. دکان لے لی کہ اس میں بیٹھ کے ہم کام کیا کریں گے, یعنی اپنے جو چسکا ہے انٹرنیٹ کا اس کو پورا کر لیں گے. تو وہ شاپ لے کے وہاں پہ ہم بیٹھے تھے تو ہوا کیا, اب لوگ آنا شروع ہو گئے. اب وہ اس کو کوئی کرٹن نہیں لگا ہوا, کچھ بھی نہیں لگا ہوا, وہ اوپن انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ آ رہے پوچھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو. اچھا لوگ آ رہے ہیں تو ایک دوست درمیان میں وہ اس نے مشورہ دیا یار کیوں نہ پیسے لگا دیں اس پہ. تو ہم نے وہ لوگوں سے زیادہ پیسے چارج کرنے شروع کر دیے. اینڈ وی ور چارجنگ لائک 120 روپیز پر آور. ٹھیک ہے. اور ہمیں 75 روپیز کا وہ ملتا. ہوا یہ کہ 3 کمپیوٹر بزی ہو گئے. اچھا جی. سارا دن ہمیں خود بیٹھنے کا یوز کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا, لوگ یوز کر رہے, پیسے آنے شروع ہو گئے. پیسے آئے اور ہم نے اسی بزنس کو بزنس کے طور پہ لے لیا. ٹھیک ہے. سو کیری آن, وہ انٹرنیٹ کا 1-2 سال کا بزنس چلا. تو فیملی والوں نے کہا کہ یہ کیا کن چکروں میں پڑے ہو, لیکن خوش تھے کہ یہ پیسے کمانے لگ گئے ہیں. ابھی یہ ایج کچھ نہیں ہے, میٹرک ابھی کیا تھا, پیسے کما رہے ہیں. سو انہوں نے ڈانٹا کہ یہ بند کرو. خیر بند کیا. جب ہم نے اس کو وائنڈ اپ کیا تو ایٹ دیٹ ٹائم وی ہیو لائک 20 کمپیوٹرس. وہ اتنا ایکسپینڈ کر لیا تھا 1.5 سال کے اندر. پھر میں لاہور اپنے بھائی کے پاس آ گیا. میرے بھائی ادھر ان کا ایک شو روم ہوا کرتا تھا گاڑیوں کا, تو ان کے پاس ادھر آ کے اسٹے کیا. ان کے ساتھ ان کے شو روم پہ ٹائم اسپینڈ کرتا رہا. تو بس ان کے ساتھ وہ درمیان میں وہ گیپ آیا. اور پھر اس کے بعد لیکن انٹرنیٹ کا بڑا شغل تھا. انہوں نے انجن آئل ٹریٹمنٹس کا ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا بھائی نے یہاں پہ پاکستان میں. تو انجن آئلس کے بارے میں انفارمیشن میرے پاس کم تھی, تو میں نے اس کو گوگل کیا. اچھا. میں نے اس کو گوگل کب سے آیا؟ گوگل یہ 97 اس ایرا میں تھا. لیکن وہ کیا نام ہے اس زمانے میں 2000 کی بات ہے, اس وقت میں نے اسے گوگل کیا تو مجھے بہت ساری انفارمیشن اس کی کہ آئل کیا ہے, آئل کے ایڈیٹیوز کیا ہوتے ہیں, اس کی اے پی آئی کسے بولتے ہیں, اس میں 20W50 جو لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مقصد ہے, وسکوسٹیز کیا ہیں. میں نے اس سارے مٹیریل کو پڑھا سمجھا. اور جب کسٹمرز آتے تھے ان کے ساتھ جب میں نیگوشیٹ کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ یار آپ نے کہیں سے سرٹیفکیشن لے کے آئی ہے لوبریکینٹس کے. تو مجھے پتا لگا کہ آئی ٹی کو ٹول بنایا جا سکتا ہے اس کمپیوٹر کو, اور اس ٹول کو بنا کے ہم اپنے استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو وہ کچھ 2-2.5 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا. پھر بھائی میرے یہاں سے آؤٹ آف کنٹری موو کر گئے. ایٹ دیٹ ٹائم آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اے جاب ان ٹیکسٹائل, اور ٹیکسٹائلس میں چلا گیا. اور ٹیکسٹائلز میں بھی وہی کمپیوٹر سے ریلیونٹ جو نالج تھا اس کو اپلائی کرتا گیا. اور ٹیکسٹائلز میں بزنس کرتے کرتے پھر میں اپنی ٹیکسٹائل ایک فیکٹری لگا لی, ایمبرائڈری مشینز کا بزنس کیا. اعظم کلاتھ مارکیٹ کے ساتھ اچھا خاصا کام کر رہا تھا. تو آئی ٹی کو ایز اے ٹول میں یوز کر رہا تھا اپنے ورکرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, اپنے کلائنٹس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, یا ریکارڈ مینجمنٹ کے لیے, لائک دس. ٹھیک ہے.
تو زندگی میں ایک حادثہ ہوا 2007 کی بات ہے جب آئی واز بینگ فائرڈ 4 گولیاں لگی مجھے. وہ ایک بینک رابری ہوئی اس میں. تو ایک سیدھی سینے پہ جب گولی لگی نا تو وہ بالکل ہی اپاہج والی سچویشن. یعنی 8 ماہ کے قریب میں بیڈ ریسٹ پہ رہا. ایٹ دیٹ ٹائم آئی ہیو نتھنگ ان مائی یعنی چل نہیں سکتا تھا, اپاہج تھا. دونوں بازوؤں میں گولیاں لگی ہوئی تھی. ایک گولی ابھی بھی بازو میں ہے. تو بیڈ پہ ٹائم گزر رہا تھا. ایسے وقت میں بزنس کو مینج کرنے والا جب 1 مین آرمی والا سین ہوتا ہے نا کہ آپ بزنس کو رن کر رہے ہیں اور بڑا اچھا جا رہا ہے, آپ نے گاڑیاں بھی بنا لی, آپ نے بزنس بھی کر لیا, آپ فیکٹری بھی لگا لی, سارا کچھ ہو گیا. اب آپ ایک اسٹیبل لائف میں اور آپ کے ساتھ اچانک سے انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ بیڈ ریسٹ پہ آ گئے اور پیچھے کوئی بندہ نہیں ہے لک آفٹر کرنے والا. تو ایسا سین ہوا. تو وہ لک آفٹر کرنے والا کوئی ایسا شخص نہیں تھا. تو ہوا کیا کہ وہ بزنس کولیپس کرنا شروع ہو گیا. اچھا جی. اور ایسا ہوا کہ اس وقت ایج 24-25 سال تھی غالباً. تو میرے پہ سارا کچھ بیچ باچ کے بھی حالات اتنے کریٹیکل ہو گئے کہ مجھے سب کچھ بیچنا پڑا اپنا. اپنی فیکٹری بیچنی پڑی, گاڑیاں بیچنی پڑی, سارا کچھ جو اپنے پاس ریزرو تھا وہ دینا پڑا. تو میں 27-28 لاکھ کا مقروض ہو گیا. اچھا جی. وہ ایج جس میں دوست احباب جو 24-25 سال کے لوگ دوست تھے وہ باتیں کرتے تھے, گیدرنگز کی, گیٹ ٹوگیدرز کی, پارٹیز کی, اور وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, اپنے عاشقی مشوقی کے قصے سنایا کرتے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز لاکڈ ان ا روم, چھپ کے بیٹھا ہوا تھا دنیا سے کہ میں نے اب دنیا کا پیسہ دینا ہے. 27-28 لاکھ روپیہ ایک چھوٹی اماؤنٹ نہیں. اب لوگ آئیں گے میرے گریبان میں کپڑا ڈال دیں گے اور مجھے روڈ پہ رگید دیں گے. تو وہ ایک خوف جو اندر آ گیا, اس خوف نے نا جینے کا وہ کر. اور یہ ایک شاید وہ ایسا ٹائم تھا جی کتھارسس کا ہوتا ہے, بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں کیا تھا. ایک جھٹکا ہے کہ آئی واز فلائنگ ہائی اور اچانک سے زمین پہ آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیا کروں. تو بس جسے کہتے ہیں کہ سوسائڈل تھاٹس بھی آنی شروع ہو گئیں کہ میں سوسائڈ کر لوں اور لائک دس. اور ایسا بھی تھا کہ میں فیملی سے سپورٹ لے بھی سکتا تھا, لیکن وہ کیا چیز ہوتی ہے جب بندہ کرائسس میں جاتا نا تو فیملی کے تمام لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھے میں کیا سی. وہ سین شروع ہو گیا کہ ہر بندہ کہ یہ تمہاری غلطی ہے تمہاری غلطی, اور وہ ایک گلٹ سا اندر بلڈ ہونا شروع ہو گیا. حادثہ تو ہوا. اب وہ اپاہج والے لیول سے بھی میں نکل رہا تھا کہ میرے بازو اب کام کرنے شروع ہو گئے. ابھی بھی میرا رائٹ ہینڈ تھوڑا سا وہ ڈسیبلٹی کا شکار ہے. اینی ویز وہ اس ٹائم پہ ایسا ہوا کہ بیڈ ریسٹ پہ رہا, اور جب تھوڑا سا بزنس میں آیا قرضے کا شکار ہوں, کیا کروں, کوئی کام بھی نہیں دے رہا انڈسٹری میں, کوئی جاب بھی نہیں مل رہی. اگر جاب کسی کے پاس کرنے جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میاں صاحب آپ تو ہمارے ساتھ بزنس کرتے رہے, آپ کو ہم جاب کیسے دے سکتے ہیں. تو لوگ ڈرتے بھی ہیں. وہ اس چکر میں ڈرتے تھے کہ یار اس کو آج ضرورت ہے, آج یہ جاب کرے گا, جب یہ تھوڑا سا اسٹیبل ہوا اس نے ہمیں فائر کر کے اپنا کام شروع کر دے گا. تو یہ بڑا پرابلم آیا. تو اس وقت کیا ہوا کہ بالکل لگا زندگی ختم ہو گئی ہے. تو اس زندگی ایسا موقع پہ نا آئی واز اباؤٹ ٹو رائٹ اے سوسائڈل نوٹ ایکچولی, ٹھیک ہے. اور وہ کمپیوٹر تھا ایک, تو وہ کمپیوٹر میں نے آن کیا اور اس پہ میں بیٹھا ایک ای میل لکھ رہا ہوں بڑے بھائی کے لیے. آج بھی ڈرافٹس میں بھی سیو ہے میرے پاس کہ ایٹ دیٹ ٹائم میری یہ غلطیاں نہیں تھیں, مجھ سے میں نے بزنس کیا, یہ حالات ہو گئے, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. یعنی بندہ اپنا دکھ سنا رہا ہے مرنے سے پہلے. تو وہ لکھ رہا ہوں ای میل لکھتے 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 پوری لکھ لی. اب اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اچھا وہ پڑھ رہا ہوں نا تو میں نے رائٹ سائڈ پہ ایک دیکھا کہ وہاں پہ ایک ایڈ آ رہا ہے میک منی آن لائن. ٹھیک ہے, وہ اس کو میں کہوں گا کہ یہ اللہ پاک نے میرے پہ کرم کیا, شاید وہ اللہ پاک نے اس موقع کے لیے وہ ایڈ. تو میں نے اس کو کلک کیا تو وہ سائٹ پہ چلا گیا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا وہ لکھا ہوا تھا کہ آپ آن لائن پیسے کما کر سکتی ہیں, آپ کو ایڈز پہ کلک کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا, سرویز کرنے ہوں گے, اور لیکن اس سے پہلے آپ کو کوئی 15,000 روپیز کے قریب نا فیس جمع کروانی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر 15,000 ہوتے تو 2 مہینے اور نہ سوکھ گزر جاتے. بالکل ٹھیک. میں نے وہ ذہن میں آ گیا, لیکن ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ڈائریکشن مل گئی کہ آن لائن کام ہے, آن لائن کام ہے. اور ہوا گیا کہ وہ صبح فجر کا ٹائم ہو گیا. تو فجر کا ٹائم ہوا نا تو وہ سوسائڈل جب بندہ ایک وہ تھاٹ چینج ہوئی
تو وہ اس وقت کیا ہوا کہ وہ ذہن تھوڑا سا بدل گیا. تو وہ فجر کا ٹائم اذان کی آواز آئی تو وہ نماز بھی پڑھی, خیر آ کے میں بیٹھ گیا ہوں گوگل کرتے کرتے, خیر میں سو گیا. اور سونے کے بعد بندہ جب اٹھتا ہے نا تو وہ اس کی کافی ساری نا وہ ریفریش ہوا ہوتا ہے, ٹھیک, سسٹم ریفریش تھا. صبح اٹھتے ساتھ میں نے کہا یار امبرائڈری کا بزنس صرف پاکستان میں تو نہیں ہے, یہ جو کمپیوٹرائزڈ امبرائڈری مشین میرے پاس ہے جو 65 لاکھ کی میں نے خریدی ہے پاکستان میں بیٹھے, تو وہ وہاں پہ امریکہ میں بھی ہوگی. یہ تو ڈیزائنی چیزیں بنتی ہی گوروں کے لیے ہیں, ہمارے لیے تو بنتی نہیں ہے. تو کیوں نہ ان لوگوں کو بھی ضرورت ہوگی ڈیزائننگ سے ریلیونٹ, یہ ڈیجیٹائزنگ بولتے ہیں ہم ایمبرائڈری کے اندر, تو ڈیجیٹائزنگ کی کوئی ضرورت ہوگی, کوئی پنچنگ وغیرہ کرنی ہوگی یا کوئی ڈیزائن ریکوائرڈ ہے, تو کیوں نہ میں گوگل کروں اور ان کمپنیز کی لسٹ نکالوں اور ان کو کانٹیکٹ کروں. سو واٹ آئی ڈیڈ, میں نے گوگل کرنا شروع کیا اور گوگل میں مجھے ملنا شروع ہوا ڈیٹیلز کہ فلاں کمپنی بھی ہے, یہ فلاں سٹی میں ہے, یہ فلاں اسٹیٹ میں ہے, اور میرے پاس کوئی 200-300 لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا ہو گیا کمپنیز کا. اچھا جی. میں نے کیا کیا, میں نے ان کمپنیز کو ایک ای میل لکھی جس میں کہ میں نے بتایا کہ میں یہ سروس بھی دے سکتا ہوں, یہ بھی دے سکتا ہوں, کنسلٹینسی پرووائڈ کر سکتا ہوں, اور میں نے ان کو نا ای میلز فارورڈ کرنی شروع کر. صبح سے شام تک کرتا رہا. شام کو مجھے جا کے 1-2 ریپلائز آ گئے. اچھا جی. 1-2 کلائنٹس کے ریپلائز آ گئے کہ یس وی نیڈ اے ڈیزائنر. تو میں نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا, میں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے مجھے سیمپل بھیجے وہ اوور دا ویب ای میل کے تھرو, میں نے ان کو اسکین کیا اور وہ واپس ان کو ڈیزائن کر کے بھیجا. اب وہ کلائنٹ بھی ہیپی ہو گیا, کمیونیکیشن کا ایک سلسلہ کار چل پڑا. جب وہ کمیونیکیشن چل رہی تھی تو ہوا کیا کہ اب میں نے کام کر کے دے دیا, انہوں نے کام کروا لیا. اب بات آ گئی کہ انہوں نے پوچھا کہ گیو می یور پے پال آئی ڈی, کہ پے پال کی آئی ڈی دیں جس پہ ہم پیسے ٹرانسفر کر دیں. ٹھیک ہے, میرے بلا جانے پے پال کیا, ٹھیک ہے, اور میں پے پال کا اکاؤنٹ کریٹ کرنے گیا تو وہ پتا لگا پاکستان بین ہے, پاکستان میں پے پال نہیں ہے. تو میں انہیں بولوں کہ آپ ویسٹرن یونین کر دیں. اچھا جی. تو وہ کہے ویسٹرن یونین کیا چیز ہے. اب مسئلہ آ گیا, 2 نیلے آپس میں مل گئے. اچھا جی. تو وہ بڑا عجیب سا. خیر اینی ویز میں گوگل کرتا رہا اور وہاں سے فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں کہ پیمنٹ کلیکشن کیسے ہوگی, اور تو وہ کرتے کرتے ایک نا پینیئر کارڈ کمپنی ہے جہاں سے پیمنٹ کلیکٹ کی جاتی ہے. تو وہ پیمنٹ کلیکشن سورس کا پتا لگا کہ وہ ایک ڈیبٹ کارڈ, ماسٹر کارڈ بنا کے بھیج دیتے ہیں آپ کو فری آف کاسٹ, اور کسی بھی بندے نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے تو وہ اس کارڈ میں وہاں پہ یو ایس میں جو آپ کا ورچوئل بینک اکاؤنٹ ہے اس میں وہ ڈپازٹ کروائے گا اور آپ ادھر اپنے اے ٹی ایم سے ودرا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ کارڈ اپلائی کیا, انہوں نے کہا جی اٹ ول ٹیک 3 weeks ٹو ریچ یور کارڈ. میں نے کہا اوکے. اور خیر میں کام کرتا رہا, کچھ لوکل کام کی طرف بھی دھیان رہا, یعنی وہ درمیان کا ٹائم اسپین ایسا ہی تھا. چھپ کے بیٹھا ہوتا تھا کمرے میں. میرا ملازم جو تھا وہ گھر سے میں تھوڑا سا علیحدہ اکیلا ہو گیا تھا نا, یعنی اکیلا ایک جو آفس تھا اسی کو میں نے اپنا لیونگ بنا لیا. کم سب یہیں پر ہم نے رکنا تھوڑا سا, یعنی ہم پہنچ گئے ہیں کہ گھر اور آفس ایک ہو گیا. یہ دنیا کے بڑے لوگوں نے ایسا ہی کیا, بل گیٹس نے بھی ایسا کیا. چھوٹی سی بریک لے لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو باتوں کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو ہوگا. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سامعین, منزل کا مسافر. اور آج منزل کا مسافر ہمارے ساتھ کامران شفیع صاحب, بڑے شاندار ٹرینر, فری لانسر اور فری لانسنگ پڑھاتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ورڈ پریس کے گرو ہیں, اور بڑے شاندار ایک استاد, میرے دوست بھی, میرے لیے جو انسان ہے یہ بڑا ایک اعزاز. اچھا کامران صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ نے گھر اور آفس اکٹھا کر لیا, یعنی یہ پیشن کی علامت ہے, کیونکہ بل گیٹس نے 15 سال یہ کیا تھا تو ونڈو بن گئی تھی, تو پھر کیا بنا؟ پھر ایک میجک ہوا. میں اسے میجک ہی بولوں گا کہ کیا ہوا کہ جب اسی آفس کو اندر رہنا شروع کر دیا, وہیں پہ رہ رہا ہوں, وہیں پہ وہ کھانا پیسے ہے نہیں اور ایک ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بالکل پیسے نہیں ہیں. اچھا جی. ٹھیک ہے. تو فاقہ بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اچھے لوگ, میں شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا, سب لوگوں کا. مجھے ایک ہی ڈر کہ کسی دوست سے مانگنا تو نہیں پڑا, لیکن کسی دوست نے دل آزاری بھی نہیں کی ایسا کر کے کہ آ کے جی یہ لوگ بھائی تمہیں ہم کوئی خراب دے رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ہاں سپورٹیو رہے, مورلی سپورٹ بہت رہی تمام لوگوں کی, ایوری ون. میں سب کا شکر گزار بھی ہوں اس سلسلے میں. تو وہ جب کٹھے آفس اور وہ کٹھا ہو گیا تو کیا تھا کہ کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ تو کر رہا تھا, تو کچھ عرصے بعد نا میرا وہ اے ٹی ایم کارڈ آ گیا پاکستان میں. اچھا جی. جب وہ اے ٹی ایم کارڈ آیا تو اب وہ جس کلائنٹ نے پیسے پے کرنے تھے اب وہ کانٹیکٹ سے آؤٹ ہو گیا.
اچھا تو وہ میں بڑا پریشان. اب ATM کارڈ تو میں نے ایکٹیویٹ کر لیا, لیکن وہ کلائنٹ رابطے میں نہیں آ رہا, اس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, نہیں مل نہیں رہا. اینی ویز میں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا یہ کارڈ ایکچولی بنا کیوں ہے. وہ اندر ہے تھی کہ میں سوال ورڈ ہے سوچتا تھا, اپنے آپ سے پوچھنے شروع کر دیے کہ کیوں بنا ہے. تو اس کا پرپز ہوگا. میں نے اس ATM کارڈ کمپنی کی سائٹ کھول لی payoneer.com. اس پہ دیکھا کہ وہ کارڈ ایکچولی کون لوگ یوز کر رہے ہیں. تو وہ پتا لگا کہ یہ جو فری لانسنگ کرتی ہیں نا تو وہ یوز کرتے ہیں. اچھا, فری لانسر کا لفظ 92 میں میں نے سنا تھا, بلکہ پڑھا تھا مظہر کلیم ایم اے صاحب کے ناولز میں, وہ جو عمران سیریز لکھتے ہیں تو ان کے ناولز میں, اور اس سے مجھے آئیڈیا تھا کہ فری لانسر ایک آزاد شخص ہے, اور وہ عمران کی سٹوریز میں بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا اپنے اسکول دور. تو میں نے کہا اچھا, وہ دیکھا. خیر ایک سائٹ ملی odesk.com, میں نے جا کے اس پہ اکاؤنٹ کریٹ کیا. انہوں نے بولا کہ کچھ ٹیسٹ ہیں آپ کو یہ پاس کرنے ہوں گے. مجھے نظر آیا کہ وہاں پہ لوگ پروجیکٹ پوسٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس پہ بڈ کر رہے ہیں, کچھ پروجیکٹ آ رہے ہیں, کچھ بڈ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی منڈی ہے, مارکیٹ پلیس, کہ جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں. اس کا مطلب اس ایریا میں, ٹیریٹری میں پیسہ فلو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ میرا کمال ہے کہ میں کتنا اس میں اپنا حصہ اس میں سے نکالتا ہوں. ٹھیک ہے. سو میں نے اس سائٹ کو odesk.com کو پورا اس کے FAQs پڑھنے شروع کر دیے کہ کیا کیا کویشچنز ہیں, کیا اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, کیسے اکاؤنٹ کریٹ ہوگا. گوگل پاس, میں گوگل کو سب کو کہتا ہوں گوگل از یور بیسٹ فرینڈ. ٹھیک ہے. تو میں نے گوگل کو ساتھ ساتھ رکھا, پوچھنا شروع کیا اس سے سوال کہ کیسے کروں گا, کیا ہوگا. وہ اکاؤنٹ خیر کریٹ ہو گیا. آئی واز اباؤٹ ٹو اپلائی جابس. اب اسکل نہیں ہے, میں نے دیکھا کہ میرے پاس تو اسکل ہی نہیں ہے. کہ یہاں پہ تو لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے, یہاں پہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فلاں ٹاسک ہے. اچھا, میں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا اس پہ ٹاسک کس ٹائپ کے ہیں. وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ٹاسک تھے, یعنی کوئی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میرا ڈیٹا ہے, اس کو کوئی کمپیوٹرائزڈ ورژن میں کر دے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ویب ریسرچ کر دیں. میں نے کہا میں کس چیز میں اچھا ہوں. سو میں آئی اسٹارٹیڈ اپلائنگ جابس لائک $5 $10. میں نے یہ ایک ٹارگٹ. اب یہ تھا کہ اوڈیسک تھا اور میں تھا, اور پورا مہینہ میں نے اس کے اوپر ڈٹ کے ٹائم اسپینڈ کیا. آئی اپلائی جابس, لوگوں کے پہلے وہ دیکھتا تھا کلائنٹ کیا سوچ رہا ہے, پھر وہ جابس کو اپلائی کرنا, اور اس کو میں نے سوچ لیا کہ یہ میری انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر لگ گیا. آئی واز ایبل ٹو ارن فرسٹ $170 ان فرسٹ منتھ, اور $170 جب میں وڈرا کروانے کے لیے گیا ہوں تو کچھ چارجز کٹ گئے. اور ATM مشین پہ جب میں پہنچا ہوں نا تو میرے ساتھ ایک اور بات کہ میرے دوست جتنے بھی ہیں نا وہ زیادہ سفید بالوں والے ہیں. اب ہیں میرے ایک دوست تھے چودھری واحد صاحب, تو وہ بزرگ ہیں کافی, وہ میرے ساتھ تھے. تو وہ مجھے کہتے تھے تو بیٹھا چیٹنگ کرنا ہے تو کام نہیں کرتا, سانو جھوٹ بولتا ہے. میں وہ واحد صاحب میرے ساتھ تھے. اب ATM کارڈ پاس ہے, اینڈ میں وہاں پہ گیا ہوں ATM مشین پہ. جتنی دعائیں یاد تھی نا, جتنی آیات یاد تھی, میں نے پڑھ لی. کیونکہ مجھے ابھی تک ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں اس کارڈ میں سے پیسے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. اچھا جی. اینڈ شاہ صاحب لٹرلی کہ جب میں نے کارڈ ڈال کے اس میں سے وہ 10,000 فرسٹ نکلوایا نا, وہ میں اپنی فرسٹ انکم کنسیڈر کرتا ہوں. صحیح جی. تو شاید اتنا میں کہ کسی کے مرنے پہ نہیں رویا ہوں. ٹھیک ہے. جو اس دن ایک رونا آیا نا, شاید ابھی بھی وہ فیلنگ آ رہی ہے میرے پہ. تو وہ میں رو پڑا کہ یہ محنت اسٹرگل کے بعد ایک نیا راستہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں سے 10,000 روپیہ مجھے, وہ 10,000 روپیہ, ان 10,000 کو لے کے جب میں جیب میں ڈال کے واپس جا رہا تھا نا اپنے آفس کی طرف, فلیٹ کی طرف, تو مجھے ہر بندہ لگ رہا تھا کہ یہ مجھ سے چھین لے گا. ہر بندہ. وہ ایک اس پیسے کی ایک وہ کشش, وہ لذت ایسی تھی نا, شاید میں بتا نہیں سکتا آپ کو. خیر کمپیوٹر پہ واپس گیا ہوں, وہ ایک پیشن آ گیا, ایک چنگاری لگ گئی کہ اب یہ ہے اور میں ہوں. اور وہی سچویشن یہ تھی کہ آتے ساتھ ہی دودھ کا ایک کریٹ خرید لیا, وہ کوارٹر والے ملک پیک, بسکٹ خرید لیے, اور وہ سٹاک ہے, وہی ذخیرہ ہے. وہ کمرے میں باہر سے تالا لگوا دیا, اپنے ملازم کو بولا کہ تالا لگا کے تم باہر پھرتے رہو. کیا بات ہے. کہ پیسے لینے والے آئے تو وہ ظاہری بات 27-28 لاکھ کا مقروض بھی تھا. لوگ آ کے بیل دیتے تھے, میں نے بیل کی تار نکال دی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. سو واٹ ہیپن شاید صاحب کہ میں نے ساتھ ساتھ سرچ کرنا شروع کیا کہ ویب ڈیزائن کرنے والے لوگ کون ہیں میرے ارد گرد.
اپنے کانٹیکٹس کو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ آئی ٹی سے ریلیونٹ لوگ کون ہیں، ان کو پکڑا، ان کے ساتھ ایک تعلق کریٹ کیا. کچھ سوشل میڈیا اس وقت نیا نیا آرکوٹ چل رہا تھا، آرکوٹ، اس کے بعد فیس بک بھی آ گیا. تو لوگوں سے لنکڈ ان، آرکوٹ، فیس بک پہ میں نے کنیکٹ کرنا شروع کیا. اب ایک سرکل بن گیا لائک ان لوگوں کا جو سیم جن کی سکلز بک سکتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں کیا کرتا تھا، الحمدللہ کمیونیکیشن اچھی رہی اور کلائنٹس کے ساتھ میں کمیونیکیٹ کرتا تھا. ویب ڈیزائن کا ان سے آرڈر لیتا تھا اور ان سے کروا کے واپس دے رہا تھا. ٹھیک ہے. آئی واز ڈوئنگ لائک مڈل مین ورک. ٹھیک ہے. میرے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، میں جسٹ ایک برج کا کام کر رہا تھا. ادھر سے آرڈر لے رہا ہوں، ادھر سے کروا کے دے رہا ہوں. اینڈ آئی واز ارننگ لائک $1,000-$2,000 ایوری منتھ. تو وہ مجھے قرضہ اتارنے میں جب میں نے ایک نیت بھی کر لی کہ میں نے قرضہ اتارنا، تو وہ قرضہ مجھے انبلیویبلی کہ وہ مہینوں میں، یعنی کچھ مہینوں میں نے قرضہ اتار دیا. 27-28 لاکھ کا قرضہ 7-8 ماہ کے اندر میں اتار کے فری ہو چکا تھا، نشچنت ہو چکا تھا کہ اب ایوری تھنگ از پلین، اب کھیلنے کا مزہ آئے گا. زبردست. سو فری لانسنگ میں پھر میں نے اسکلس کو لرن کرنا شروع کیا. آئی نیور اٹینڈیڈ اینی کمپیوٹر کالج ادر دین پیٹرو مین. تو پیٹرو مین کے بعد میں نے کوئی کمپیوٹر کالج جوائن نہیں کیا تھا، ناٹ ایون فار شارٹ کورسز. اچھا جی. اور ویب سائٹ ڈیزائننگ کی اسکلز گوگل از دیئر اینڈ آئی لرن فرام گوگل ویب سائٹ ڈیزائننگ ڈیولپمنٹ. اور پھر اس کے بعد گرافکس ڈیزائن بھی سیکھے، پھر سرچ آرٹیکل سرچنگ بھی دیکھی، سارے جو یو نیم اٹ اینڈ آئی نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے. تو وہ یہ سچویشن آ گئی کہ علم کا سمندر تو پڑا ہوا ہے، ہم ہی اس کے پاس نہیں جا رہے، پیاسے نہیں ہیں. تو وہ پیاس جیسے جیسے بڑھے، میں آج بھی اپنی ڈیلی لائف میں 4 آورس کے لیے میں وقف کرتا ہوں کہ میں کچھ نیا سیکھوں گا. سو ایوری ڈے آئی ایم لرننگ سم تھنگ نیو. پھر ایک پیشن وہ بڑھتا گیا. آن لائن ورچوئل ٹیمز ہیں میرے ساتھ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ پھر ایک حادثے کے بعد بندہ بڑا ایک وہ ہو جاتا ہے کہ گولیاں لگیں، موت کو بالکل کچھ انچیز کے فاصلے سے دیکھا کہ جو سینے پہ گولی لگی تھی وہ بیک سے نکلی، کمر کے پاس ہے. تو 2 ریبس کے سینٹر سے انٹر ہوتی ہے اور پچھلی 2 ریبس کے سینٹر سے نکل جاتی ہے اور ہارٹ کو ٹچ بھی نہیں کرتی. تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ میریکل ہے. تو میرے دوست بختیار صاحب رحمت اللہ علیہ، میں انہیں پیار سے کہتا ہوں کیونکہ وہ میرے لیے رحمت ہی رہے ہیں ہمیشہ سے. ایک شفیق دوست ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کامران تجھے اللہ پاک نے نئی زندگی دی ہے، کوئی پتہ ہے کیوں دی ہے؟ کیونکہ اب پیسے بہت کما رہا تھا. اب وہ چیز ختم ہو گئی کہ پہلے جب میں ایمبرائڈری کا بزنس کر رہا تھا، اس وقت جب پیسے کماتا تھا نا، تو اس وقت میں اسپینڈ کر رہا تھا ریسٹورینٹس میں جا کے اور اپنی ظاہری نمائش پہ خرچ کر رہا تھا. لیکن جب یہ پیسے آنے شروع ہوئے نا، تو قرضہ اتارنے کے بعد مجھے ان کا مصرف ہی نہیں نظر آ رہا تھا. اچھا. کیونکہ اب وہ خواہشات ختم ہو گئے، وہ پرپز نہیں تھا، خواہشات ختم ہو گئی. یعنی وہ ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ میں شیو کرنے لگ گیا اور وہ کوئی فوم نہیں یوز کر رہا، کوئی وہ نہیں یوز کر رہا، صابن کے ساتھ کر لیتا تھا. اور آج بھی میں اسی روٹین پہ چل رہا ہوں. کہ مجھے میں نے کبھی چیزوں کو سوچنا چھوڑ دیا کہ یار یہ چیزیں تو ثانوی ہو گئی. تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تیری زندگی کا پرپز ہے. میں کہا بابا جی ہر جمعرات دیکھتے دن نا. تو کہتے کہ دیکھ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، تو اس طرح کر کہ جیسے تو نے کیا ہے نا، تو 2-4 بندوں کو کسی ٹریک پہ چڑھا. کیا بات ہے جی، کیا بات. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے انہیں کہ انہوں نے مجھے وہ واقعہ یاد کروایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا کام بنتا ہے کہ تم 2-4 لوگوں کو سکھاؤ. سو واٹ آئی ڈیڈ، میرا ایک چیٹ فیلو تھا عامر اقبال، ابھی مینی پیپل نو ہم. وہ اس ٹائم فیس بک کے اوپر کوئی 40,000 لوگوں کا گروپ رن کر رہا ہے، بگیسٹ گروپ آف پاکستان ریلیونٹ ٹو آئی ٹی. اور آئی ٹی کا وہ رابن ہوڈ بھی کہلاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو میں لے کے آیا ادھر فری لانسنگ کی طرف، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ اسکیم ہے. میں نے اس کو اکاؤنٹ کریشن کروائی اور ناؤ ہی از ارننگ گڈ اماؤنٹ. نہیں بتا دیں. نہیں گڈ اماؤنٹ. ٹھیک ہے. پیپل آر فالوئنگ ہم. اور آئی ٹی میں اس کو آفٹر دیٹ بہت سارے لوگ جو میرے پاس کہتے تھے کہ جاب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو میں ان کو کنوینس کر لیتا تھا کہ آپ آئیں آئی ٹی میں اور اس میں کام کریں. تو بہت سارے لوگوں کو میں لے کے آیا اس انڈسٹری میں، اور ابھی جنہیں میں شروع سٹارٹ میں لے آیا، آج وہ ماشاءاللہ اچھا ان کا چل رہا ہے. سو پھر ٹیک ہب کا سٹارٹ ہوا. ٹیک ہب کے میں فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہوں. اس کے لیے محنت کی ہم نے. وہاں پہ تمام فری لانسرز کو اکٹھا کیا کہ آئیں یہاں پہ بیٹھیں، یہاں پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں.
اینی ویز وہ ہوا کیا کہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے تو وہاں کے ایک پروگرام مینیجر تھے سمیع خان, وہ انہوں نے پوچھا کہ کامران صاحب پیسہ آپ کتنا کما لیتے ہیں؟ میں نے کہا یار میرے لیے پیسہ کمانا مسئلہ نہیں ہے, پیسہ واقعہ تو شاہ صاحب پیسہ کمانا مسئلہ نہیں ہے, اس کو مینج کرنا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہوا کیا کہ جی میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ٹرین پیپل, کہ لوگوں کو میں بتا سکوں کہ وہ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ایک پرپوزل دیں, ہم وہ کرتے ہیں. سو آئی اسٹارٹیڈ فری لانسر فیکٹری. دیر ور 2 more friends with me, کامران زاہد اینڈ ریحان شیخ. ہم نے وہ فری لانسر فیکٹری کا اسٹارٹ جب کیا, اچھا جی, تو اس میں 40 اسٹوڈینٹس کا انٹیک لیا, اینڈ دیٹ واز ایکسٹینسو ورک شاپ, 5 hours ڈیلی اینڈ 5 days a week, 1 month لانگ ورک شاپ تھی. تو اس میں وہ بچوں کو بتایا, ان کو وہ اسکل بھی ساتھ, تھوڑی سی اسکل کا بھی ٹچ دیا. ان کا ایکچولی جو کیا وہ یہ کیا کہ ان کو بتایا کہ دنیا بہت بڑی ہے, گلوب پہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے, آپ انفارمیشن لے سکتی ہیں, اپنے آپ کو حقیر نہ جانے, تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. تو وہ ایکچولی ان کو اگنائٹ کر دیا, تو وہ آج ماشاءاللہ وہ بھی کما رہے ہیں. پھر وہ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. پھر دین آئی اسٹارٹیڈ ود نیسٹ کالج میں فری لانسنگ کے کافی سارے میں نے سیشنز دیے. اس کو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ایز اے سی او میں نیسٹ کالج کو ہینڈل کرتا رہا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر میں نے امپاورنگ پاکستان سیریز اس کی اسٹارٹ کی, اس میں 37 ایونٹس کیے. بیسک پرپز یہ رہا کہ میں لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. میرے پاس جب سوال کرتے ہیں نا بچے آگے, سر ہمارے پاس اسکل نہیں ہے, ہم کیا کریں, ہم رہ گئے ہیں, تو میں پھر ان سے ایک سوال کر لیتا ہوں. 20 لاکھ ابھی دینے کو تیار ہوں میں, ابھی مجھ سے 20 لاکھ لے لیں, اپنی آنکھیں مجھے دے دیں. تو جب آپ 20 لاکھ میں اپنی آنکھیں نہیں نہ دے سکتے, سو اس کا مطلب یو اون سم تھنگ ویری اسپیشل, پرائس لیس, تو وہ اس کو استعمال کرنا ہے ہم نے. تو اسی سیریز کو رکھتے ہوئے ابھی میں آن لائن ٹریننگ آف لائن بھی دے رہا ہوں. اچھا جی. پرپز بیسک یہی ہے کہ اگر میں آگے کچھ بڑھ پایا, اللہ پاک نے میرے پہ کرم کیا, وہی خیر جو مجھے ملی وہ خیر میں آگے بانٹتا ہوں. خیر ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے. کامران صاحب کی بڑی مزے کی بات ہے, بریک کو دل نہیں کرتا, لیکن مجھے ہے حکم گانے کا مطلب یہاں پر, تو SOPs کے مطابق ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک سامعین, منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ, اور آواز لاہور چیمبر کی FM 98.6 کی. ہمارے ساتھ جو منزل کے مسافر ہیں, بڑے ہی شاندار انسان کامران شفیع صاحب. آپ ٹرینر ہیں فری لانسنگ کے, ساتھ ہی ساتھ ورڈ پریس گرو ہیں, میرے دوست بھی. اور کمال یہ کہ ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری بھی, میں ابھی یہی آنر جانے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ کمال کہانی, سچی کہانی, جو کہ بہت زبردست انسپائریشن رکھتی ہے یوتھ کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے جو نا امید ہو جاتے ہیں اور انتہا کے بادلوں کے بعد چاند نکل آتا ہے. اچھا کامران صاحب, جو ہماری آج کی یوتھ ہے, بالخصوص IT سے اور کمپیوٹر کی اور انٹرنیٹ کی دنیا سے جڑی ہوئی ہے, جو پڑھ بھی رہے ہیں بچے, ایک بڑا ٹپیکل سا ہمارے پورے سسٹم میں رٹا سا سسٹم ہے. لوگ کمپیوٹر سیکھنے کی بجائے رٹ کے 3.68 GPA لے کے فارغ ہو جاتے ہیں, اور پروفیشنلی ان کو کچھ نہیں آتا. کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کروں گا ایک اور چیز کے ساتھ کہ GPAs کی گیم لگی ہوئی ہے کہ لوگ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ کتابوں میں تو سب کچھ لکھا ہے, بچے لے رہے ہیں, بچوں کو ان کی یہ جو کر دی گئی, تیاری کر دی گئی, اس میں ٹیچر کا بھی بہت ہاتھ ہے. حکومت کو تو ہم بلیم دیتے ہی ہیں, تو جو حکومت بنانے والے تو وہ ٹیچرز ہیں نا, وہ اس کو سجیشن دیں گے تو حکومت کیوں نہیں کرے گی. سو فیملیز کا بھی پریشر ہے, اور ایک معاشرتی پریشر آ گیا کہ نمبر لینے ہیں. اس بچے کو اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا کہ وہ اس کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے, چیز کو سمجھ لیا جائے تو وہ آگے اس کے استعمال میں آ سکتی ہے. وہ PHP لینگویج سیکھ رہا ہے, وہ C++ سیکھ رہا ہے, واٹ ایور اٹ از, وہ جو بھی لینگویجز سیکھ رہا ہے تو اس کو وہ سیکھے پراپر طریقے سے, دل لگا کے, کنسنٹریشن کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں صرف اتنا بولوں گا کہ ایجوکیشن سسٹم میں تھوڑی سی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور تربیت بھی ضروری ہے. اور اگر اس کو ہم آگے لے کے چلیں تو بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو برین ہے, جو ایک 600 صفحے کی کتاب کو رٹ سکتا ہے, وہ اگر سمجھ کے پڑھ لے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور اگر میں غلط نہیں ہوگا, شاید آپ ایگری بھی کریں میری اس بات سے کہ پاکستان کا لٹریسی لیول 100% ہے.
100%. وہ اس طرح کہ چاہے وہ لٹریٹ ہے, کالج میں پڑھ رہا ہے, یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, چاہے کوئی بھی ہے, وہ لٹریٹ ہے. اب بات کیا ہے, وہ اس لٹریسی کو شو نہیں کر رہا. وہ کیا ہو رہا ہے, ایک موبائل کمپنیز پیکیجز لانچ کرتی ہیں, تو وہ پیکیجز جب آتی ہیں تو وہ ایون مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ یو فون کے وارد کے منٹس کیسے لینے ہیں اور یہ کیا سپر کارڈ کی کیا سٹوری ہے بہائنڈ. آپ ایک چھوٹے سے ریڈی چلانے والے بندے کو پوچھ لیں گے نا تو اس کو بھی پتا ہے. میرے آفس بوائے نے مجھے آگے بولا کہ سر آپ یہ پیکیج کر لیں, آپ یہ کر لیں, یہ کر لیں. تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ لٹریسی لیول ان کو ان چیزوں کا پتا ہے, تو وہ چیزیں سکھائی بھی جا سکتی ہیں, معاشرے میں انپٹ کی جا سکتی ہیں, بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے, اور پوٹینشیل ان کے پاس بہت زیادہ آگے بڑھ سکتی ہیں. اور صرف چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے کرنا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, کسی ایک چیز کا ہم کہیں نا کہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے. اپرچونٹیز ہمارے سامنے. اگر ہم سمجھیں ایک منٹ کے لیے, ہم تھوڑا سا سوچ لیں کہ ہم ڈیتھ سیل میں ہیں, ٹھیک ہے, ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکا ہوا ہے, بلیک وارنٹ جو ہے, ڈیتھ سیل میں ہے اور اب موت پاس ہے, اور اس کمرے میں قید ہیں, اس سیل میں قید ہیں. تو ہمارے پاس کیا ہے, نہ دھوپ دیکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے, نہ کھانا مرضی کا, نہ کپڑے مرضی کے, نہ ہوا میں چہل قدمی کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, ہوپ ہے صرف. تو اپنے آپ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس تو ساری چیزیں ہیں. بالکل صحیح. اب ہم دکھے کس وجہ سے ہوئے, وہ آبلیگیشن سامنے ڈالنی, لوگ کیا کہیں گے, فلاں کیا کہے گا, یہ خوف ہے. اسے میں خوف بولتا ہوں. سب سے پہلے اس خوف کو ختم کرنا ہے. یہ جو فیئر فیکٹر آ جاتا ہے نا, میں جاب پہ جاؤں گا, میری جاب چلی جائے گی, میں پڑھ نہ پایا تو میرے پیرنٹس کیا کہیں گے, اور میرا جی پی اچھا نہ آیا تو پھر کیا ہوگا. اس چیز میں اگر آپ دیکھیں نا, ایک مووی آئی تھی انڈیا کے پچھلے دنوں 3 ایڈیٹ, اس میں بھی وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ پڑھنا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھیں, ٹھیک ہے, اپنے پیشن کے لحاظ سے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے, اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے, تو آپ کسی جگہ پہ جا کے اس کو اپلائی بھی کر سکیں گے. ہمارا یہاں پہ بچہ اپلائی نہیں کرتا اور وہ خوف کا شکار ہے. معاشرتی خوف اتنا ہے, پریشر ہے, اتنا پریشر کہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا. یہ کس نے بات اس کے ذہن میں ڈال دی کہ یہ نہیں ہوگا. ایک ہی جگہ پہ بیٹھے, ایک ہی محفل میں بیٹھے, گاڑی چلانا کسی شخص کے لیے مشکل ہے, کسی کے لیے آسان ہے. بالکل صحیح. تو جس کے لیے آسان ہے اس کو خوف نہیں آئے, بالکل صحیح. اور جس کو چلانی نہیں آتی, اگر اس کو گاڑی دے دیں گے تو اس کو خوف طاری ہو جاتا ہے. تو اگر وہ تھوڑی سی محنت کرے تو وہ اس خوف پہ اوور کم کر سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اوور کم نہیں کیا جاتا. ہم خوف کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جاب چلی جائے گی, پیسے نہیں کما پائیں گے, فیوچر آگے بلیک ہو جائے گا. ڈرا دیا گیا نا, سسٹم نے ڈرا دیا, اگر آپ کا جی پی اے اچھا نہیں ہوگا آپ کو جاب اچھی نہیں ملے گی. کس نے کہا جاب جی پی ایس کے ساتھ ملتی ہے؟ ملتی نہیں ملتی. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جڑی نہیں ہے, اسکلز کے ساتھ جڑی ہے, ٹیلنٹ کے ساتھ, گرومنگ کے ساتھ. آپ خیر کتنی بانٹ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ایک کمپنی میں جاب لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ جا کے کہتے ہیں کہ جی میرا جی پی اے اچھا تھا, میں ٹاپر اسٹوڈنٹ تھا, سارا کچھ ہے, لیکن آپ اس کمپنی کے بارے میں کچھ اچھا پازیٹو وائبس نہیں لے کے گئے, تو وہ کمپنی کیسے ہائر کرے گی؟ کمپنی ضرورت مندوں کو ہائر نہیں کرتی, کمپنی ان لوگوں کو ہائر کرتی جو اس کو فائدے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ٹولز اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹول کو یوز کرنا ہے. محمد بن قاسم بن جائیں, وہ طارق بن زیاد, سوری, کشتیاں چلا رہے ہیں, اور جو ٹول اویلیبل ہے اس سے لڑیں. میں اکثر بیشتر کہتا ہوں دوستوں کو, اسٹوڈنٹس کو, میرے پاس ہتھیار چھوٹا تھا, میرے پاس بڑی تلوار نہیں تھی, میرا ٹیکنیکل پرسن نہیں تھا, لیکن وہ چھوٹے سے ہتھیار سے بھی میں نے پوری جنگ کی ہے, اور اللہ پاک نے مجھے اس فیس سے نکال دیا, فتح دی. تو کرنا یہ ہے ہمارے انسٹیٹیوشنس کو, ہمارے تمام اداروں کو, ایون میں بزنس مینس کے لیے بھی یہی بولوں گا کہ صرف اور صرف ورکر مائنڈ سیٹ نہ پیدا کریں, جابین مائنڈ سیٹ نہ پیدا کریں. یہ بڑا خوفناک سا ویسے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک بہت بڑا دشمن یہ جابینز مائنڈ ہے. جابینز, میں نے زندگی میں شاید صاحب 3 نوکریاں کی ہیں, اور اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ تینوں کو نوکریوں کی سچویشن ایسی رہی کہ آئی نیور تھنک اباؤٹ کہ واٹ دے آر گوئنگ ٹو پے می. اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, اینڈ واٹ ہیپن ٹو می کہ تینوں کمپنیوں کا اختتام ایسے ہوا کہ وہ کمپنیز بعد میں میری پارٹنرشپ میں رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو سو آئی اسٹارٹیڈ ود لائک دس کہ آپ کو ایک دفعہ لڑنا ہے, اندر گھسنا ہے, اس فیئر پہ قابو پا جائیں. فیئر پہ قابو پا لیا, آپ آگے جیت جائیں گے. میں وہ چھوٹا سا بتاؤں گا کہ میرے والد صاحب اللہ جنت بخشے, وہ
90s میں فوت ہو گئے تھے. تو اس وقت میں بڑا چھوٹا تھا, تو فیکٹریز وغیرہ وہ چلاتے تھے. تو وہاں پہ ہمارے پاس وہ 4 مین لیبر ہوا کرتی تھی. تو وہ کوئی 15-16 4 مین تھے, اور اس کے علاوہ کوئی 100-125 بندے کا اسٹاف بھی تھا, وہ جو مکینک وغیرہ یہ سارے ہوتے ہیں. تو وہ فیکٹری خیر ہماری ختم ہو گئی, ہمیں کچھ ناگہانی حالات کی وجہ سے وہ ختم کرنا, وائنڈ اپ کرنا پڑا بزنس. ہمارے کسی بھی اس زمانے کے ورکر نے اس کے بعد جاب نہیں کی. اچھا, ایوری ون اسٹارٹیڈ دیئر اون بزنس. وہ ان سے میں سوچ دے دی, ان کو سوچ دے دی. میں نے ان سے پوچھا, ایک وہ فاروق صاحب تھے, میں نے کہا فاروق صاحب آپ مجھے نوکری کر لیتے فلاں صاحب کے پاس. اس نے کہا جی میاں صاحب اسی صرف نوکری میاں صاحب دی محبت کر رہے, انہوں نے تو ہمیں کاروبار کرنا سکھا دیا. تو وہ ایک انسپریشن تھی میرے لیے بھی. میں نے والد صاحب کی جب میٹرک کے فارغ دنوں میں نا, میں نے ایک کام کیا تھا کہ میرے والد صاحب ڈائری لکھا کرتے تھے. وہ فوت ہو گئے ہوئے تھے, ان کی ڈائریز پڑی ہوئی تھی, کسی بہن بھائی نے نہیں پڑھی, تو وہ ڈائری ساری پڑھنے کا اتفاق ہوا. اچھا جی. مجھے ایسا لگنے لگ گیا کہ یہ اب جو میرے سارے بڑے بہن بھائی ہیں یہ سارے میرے بچے ہیں, یعنی وہ سچویشن چینج ہوگی نا. سو ہوتا گیا. اس میں بھی میں نے ان کی ایک زندگی سے ایک ہی چیز دیکھی کہ ڈیئر پیدا کریں اور خوف سے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہنے والا. جس دن جو دن لکھا ہے وہ لکھا ہے مقدر میں. اللہ پاک نے انچ کے فاصلے سے زندگی دے دی تو میرا بلیو اور اسٹرانگ ہو گیا. اب یہ فیتھ ہے, اسے بلیو کہہ لیں. یہ کچھ ایسا بن گیا کہ مجھے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ خوف کی وہ سچویشن سے بندہ نکل جاتا ہے. سو خوف پہ قابو پانا ہے اور بڑھتے جانا ہے آگے. ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں اس کو دیکھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اس وقت آپ کی جو سروسز ہیں, فیسلٹیز, کیا نئے پروجیکٹس, کہیں نئے کام کیا کر رہے ہیں؟ لوگ آپ کو ڈھونڈنا چاہیں گے نا اس پروگرام کے بعد, اور بار بار ڈھونڈنے کی کوئی انٹرنیٹ پہ پڑا ہوگا, تو تھوڑا سا بتائیے گا اس بارے میں. میرے سیشنز وغیرہ تو آن ایئر چلتے رہتی ہیں. کہیں نہ کہیں کسی یونیورسٹی کے ساتھ کر لیا, کسی دوست احباب نے گروپ آف پیپل بلا لیتے ہیں, تو وہاں پہ میں کوئی نہ کوئی سیمینار کنڈکٹ کر لیتا ہوں, اور ٹریننگز وغیرہ بھی آتی رہتی ہیں. ابھی آن لائن میں زیادہ مجھے لوگ فیس بک پہ کویشچن کر دیتے ہیں, یا میرا ای میل ایڈریس لوگوں کے پاس ہے کویشچنس کے لیے, تو وہ وہاں سے وہ ای میل ایڈریس پہ ای میلز بھیج دیتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ایک میٹ کامران .online کے نام سے ایک میری ویب سائٹ ہے, میٹ کامران, MWT میٹ KAMRAN کامران .online. یہ .online نیو ایکسٹینشن آئی ہے. .com کے بعد .online کا ایک ٹرینڈ آیا, تو .online میں ہے. اس پہ میں نے اپنا ایک سسٹم ڈیزائن کیا. ایک فارم ہے, اس میں وہ جس نے مجھ سے فری لانسنگ کے کویشچن کرنے ہوں وہ آئے وہاں پہ, اور میں اپنے اویلیبل ٹائم میں سے اس کے ساتھ 1-on-1 اسکائپ میٹنگ کر رہا. ٹھیک ہے. تو ابھی تک یہ سلسلہ کار چل رہا ہے. نیت خیر بانٹنے کی ہے, خیر بانٹیں گے, خیر واپس آئے گی. ویری نائس جی, ویری نائس. اچھا سر, ہمارے بڑے بچے جو ان سے ہیں, یوتھ جو ان سی ہے, وہ چاہتی ہے کہ ہمیں کوئی مرشد ملے, کوئی ہدایت ملے, گائیڈ کرنے والا ملے, کوئی بتانے والا ملے. تو یہ جو مینٹورنگ کا گیپ ہے, ایک بہت بڑا گیپ ہے. میں سمجھتا ہوں جس طرح سے کہتے ہیں اکیڈمی کا اور انڈسٹری کا گیپ ہے, اس طرح ایک بہت بڑا مسئلہ جو ان سے اس سوسائٹی میں ہے. ہمیں استاد بڑے ملتے ہیں, پروفیسر بڑے ملتے ہیں, ٹیچر بڑے ملتے ہیں, لیکن مرشد, مربی, وہ اتالیق جو پرانا تصور تھا کہ یار جس کی محبت میں ہم سیکھ جاتے تھے, تو کہتا تھا یار تو کر جاتے, ایسی کر جاتے سر, ختم ہو گیا سر. یہ بننا چاہیے ٹرینڈ. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل ہونا چاہیے, اور مینٹرشپ ایک بڑا مقدس سا پیش ہے. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں نا کہ ایک مینٹور